مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں، آج ہم بھائی نظر کی میموریل سروس گزران رہے ہیں اور آج کی پاک ماس بھائی نظر کی روح کے لیے گزرانی چاہیے گی، ادا کی جائے گی تاکہ خداوند اس کی روح کو آرام دے۔ اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی کلیسیا کا رکن خداوند میں سو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے پاک ماس کریں اور خداوند خدا سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے فرائض ہیں انہیں ادا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ میموریل سروس اور شکر گزاری کی عبادت میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس کو سیکھے، کیونکہ جب ہم سچویشنز میں فرق کرنا نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم خدا کی پاک مرضی کو بھی اپنی زندگی میں پورا ہونے سے روکتے ہیں۔ خدا کی پاک مرضی ہماری زندگی میں تبھی پوری ہوتی ہے جب ہم تمام سچویشنز کو سمجھ جاتے ہیں اور ہر لفظ کا مطلب جانتے ہیں۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا تو ہم اگر وہ سال کا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سال کے بعد ہم کہتے ہیں آج اس کی برسی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کہیں کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، اور اگر کوئی پیدا ہو تو ہم کہیں آج اس کی برسی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک لفظ کا اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے اور ہر ایک لفظ کو اس کے مطلب کے لحاظ سے ہی ہمیں استعمال بھی کرنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ کو ان کے جو معنی ہیں یا ان کی جو حالت ہے یا جس مقصد کے لیے ہے ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، اور یہی بات اصل میں خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو شکر گزاری کا تعلق ہے ہٹ جانے سے چیزوں سے، یعنی کہ شکر گزاری ہماری تمام چیزوں کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جب بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو جس کے لیے بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس میں کیا بڑھتی ہے؟ برکت۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ موت میں بھی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، یا یہ موت یا میموریل سروس جو ہے وہ بھی شکر گزاری کی عبادت ہے، تو ہم پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح کی اور سچویشن ان کے گھر میں بڑھے، کیونکہ شکر گزاری تو بڑھنے کے لیے ہے۔ شکر گزاری کسی صورت میں بھی چیزوں کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہی بڑھانے کے لیے، اور خدا کا کلام ہمیں ان تمام باتوں کے حوالے سے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یسوع مسیح اس ساری سچویشن کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج ہم ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سیکھیں، کیونکہ خدا نے جب آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کو بنایا تو اس دوران میں جب سورج اور چاند کو بنایا تو خدا نے کیا کہا کہ میں نے انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ زمانوں اور وقتوں میں فرق کیا جا سکے، تمیز کی جا سکے۔ زمانوں اور وقتوں میں کیا کی جا سکے؟ تمیز کی جا سکے، اور یہ تمیز صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آج گرمی ہے، سردی ہے، موسم گرما آ گیا، موسم سرما آ گیا، یا بہار آ گیا، یا خزاں آ گیا۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے۔ وقت اور زمانوں میں جب ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حالت کے فرق کو بھی جانا ہے کہ آپ کون سی سچویشن میں ہیں اور کون سی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح جب 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں
یا 4000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بڑھ کر چاہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں ہے اور وہاں پہ جب دعا کر رہے ہیں تو اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جا سکے، اٹھو اور دعا کرو، اٹھو اور دعا کرو۔ اب دو طرح کی دعا، ایک شکر گزاری کی ہوتی ہے اور ایک دکھ میں ہوتی ہے۔ مصیبت میں جو دعا ہے وہ شکر گزاری کے طور پر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ وہ دعا ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور یسوع مسیح اس مقصد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ جب آپ دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ افسوس کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ مصیبت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جو آپ دعا کرتے ہیں وہ آپ کو اس مصیبت سے تو بچاتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو آزمائش سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو آزمائش بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ ابلیس آپ کو اس دوران میں خدا کا انکار کرنے کی طرف مائل کرتا ہوتا ہے۔ آپ حضرت ایوب کو دیکھیں تو جب وہ دکھ کی حالت میں تو اس کی بیوی کیا کہتی ہے کہ خدا کا کیا کر؟ انکار کر۔ جب بھی آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو تب جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تب جو خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تب جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی برکت کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اور زیادہ اپنی زندگی میں خوشیوں کو حاصل کریں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں رکھتے ہیں تو ہماری نسلوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ خدا کہتا ہے کہ وقتوں اور زمانوں میں کیا کی جا سکے؟ تمیز۔ اگر تمیز نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ڈیفینیٹلی بدتمیزی کا روح آئے گا، آپ کے اندر بدتمیزی ہر حال میں آ جائے گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بدتمیزی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے وہ بدتمیزی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ آپ وقتوں اور زمانوں میں تمیز نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایسی ایک بدبو آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں، اور آپ کی بدتمیزی طرح طرح سے ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خداوند آج ہمیں اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میموریل سروس ہوتی کیا ہے، تو میموریل سروس اصل میں اس شخص کی یاد میں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم شکر گزاری نہیں بلکہ میموریل سروس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ اس گھرانے کے لیے دعا کریں گے، اور اس شخص کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بھی دعا مانگیں، مغفرت کی دعا۔ ہم اس کے لیے مغفرت چاہیں گے کہ خداوند اس کی روح کو آرام عطا فرمائے۔ یہ اصل میں وہ سلسلہ ہے جو ہمیں خدا کا کلام بتا رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ارمیہ کی کتاب اس کا 16واں باب پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں اس بات کے متعلق پوری وضاحت ملتی ہے۔ خدا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ آپ نے ماتم کے گھر میں نہیں جانا، کیونکہ ماتم کے گھر میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور انہیں تسلی دیں گے۔ آپ وہاں جائیں گے اور جو شخص وہاں پہ موجود جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے حوالے سے آپ انہیں بتائیں گے کہ وہ آپ کو کتنا زیادہ عزیز تھا، آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میموریل سروس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کے رشتہ داروں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا زیادہ عزیز تھا،
اور آپ اس کی کتنی زیادہ قدر کرتے تھے اور وہ کتنا زیادہ اچھا انسان تھا، اور پھر آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں کہ آپ اطمینان حاصل کریں کیونکہ یہ پورے جہان کا راستہ ہے۔ یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح جب پہنچتے ہیں اور جو یہودی تسلی دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، مریم اور مارتھا بھی یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح ان ساری باتوں کو دیکھ کر، اس ساری حالت کو دیکھ کر اپنے دل میں کیا کھینچتے ہیں؟ آپ کھینچتے ہیں، اور یسوع مسیح کے کیا نکلتے ہیں؟ آنسو۔ اور وہ جو یہودی آئے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو لازر یسوع کو کتنا عزیز، کیونکہ اس کے کیا نکلے ہیں؟ آنسو۔ تو جب آپ میموریل سروس پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شخص آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور اگر وہاں جا کر آپ ہنس رہے ہیں، وہاں جا کر شکر لگا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ شخص آپ کو کبھی عزیز نہیں۔ اگر وہاں جا کے آپ کے چہرے پر اداسی بھی نہیں آتی ہے، اب دیکھیں یسوع مسیح روح میں آنکھ کھینچتے ہیں، یہ اداسی کی علامت۔ تو اگر آپ اداس بھی نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ شخص کبھی عزیز نہیں تھا۔ تو جن کی وفات ہوئی ہے، جن کے گھر میں کوئی فوت ہوا ہے، اگر وہ آپ کو عزیز نہیں ہے تو آپ وہاں گئے، ہم لینے کیا گئے؟ چاول کھانے گئے، روٹی کا ناشتہ، یعنی کہ وہاں کیا لینے گئے؟ آپ وہاں گئے ہیں تاکہ آپ انہیں بتائیں کہ وہ جو آپ سے بچھڑا ہے مجھے عزیز تھا، اور اس سچویشن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پہلے ہم نے اس سچویشن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، کیونکہ چیزوں میں فرق کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا کریں؟ دعا کریں، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ یعنی کہ خوشی میں اور بات ہے اور بیماری میں اور بات ہے، یعنی کہ ہر حال میں، ہر حالت میں تمام چیزیں فرق ہو جاتی ہیں، ہوتی دعا ہی ہے، لیکن ایک دعا جو ہے وہ آپ کی تسلی کے لیے ہوتی ہے اور ایک دعا آپ کی بڑھوتری کے لیے یا برکت کے لیے، اور ان دونوں میں آپ نے آج فرق کرنا سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس فرق کو لے کے بھی آنا، اور ورڈز کا صحیح استعمال کرنا بھی سیکھنا۔ اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں شکر گزاری کی عبادت میں ہوں یا میں میموریل سروس میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ جب میموریل سروس میں کسی بھی جگہ پہ جائیں تو نہ صرف آپ نے تسلی کا پیغام دے، نہ صرف ان کے ساتھ ان کے غم میں شامل ہوں، بلکہ اس مرحوم کے لیے خاص طور پر دعا بھی ہے، کیونکہ میموریل سروس جس کی ہے اگر آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے اور اس کے لیے دعا ہی نہیں کر رہے تو آپ وہاں میموریل سروس میں گئے ہی نہیں، کیونکہ جس کی ہے اس کے متعلق یہ بالکل ایسا ہے نا کہ کسی کی سالگرہ ہے، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں سارے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن جس کی سالگرہ ہے میں نے اسے وش ہی نہیں کیا، تو میں سالگرہ پہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے جس کی سالگرہ ہے اس کو وش کرنا ضرور ہے،
میری لازمی ہے کہ میں اسے وش کروں. تو جب میں میموریل سروس میں گیا ہوں تو میں سارے رشتہ داروں سے ملا ہوں یا باقی لوگوں سے ملا ہوں, تسلی کی بات بھی کی ہے, ساری باتیں ہوئی ہیں. تو جس کی میموریل سروس ہے اس کے لیے اگر میں نے دعا نہیں کی تو میں وہاں پہ پورے طور پر پراپر طور پر وہاں نہیں پہنچا ہوں, کیونکہ پراپر طور پر پہنچنے کے لیے آپ کو تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. اور جیسے کہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا, یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو دل میں افسوس بھی کرنا ہے, یعنی کہ کم از کم آپ کو ویسی حالت بھی بنانی ہے, اور اگر آپ کو وہ واقعی عزیز ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آنسو آپ کے خود ہی نکل آئے, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق آپ کے دل کی حالت کے ساتھ ہوتا ہے, ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے جذبات ہیں اس کے لیے تو آپ کو روکے گا بھی کوئی کہ نہیں روئے, بس نہ روئے, تو بھی آپ کے آنسو نکلتے جائیں گے, کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ پیار تھا, محبت تھی. تو محبت جب ہوتی ہے تو پھر جدائی کے آنسو ضرور نکلتے ہیں, جب محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر کبھی بھی نہیں نکل سکتے. اس کے بعد نفرت کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ہم پورے کلام کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو خداوند خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار کریں اور اپنے اباؤ اجداد کا. نہمیا میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہوا, یہ پہلے سے ہی آپ جانتے. اور یہ لازمی, اور یسوع مسیح نے یہ کہا متی رسول کی معرفت انجیل میں, یسوع مسیح نے یہ کہا کہ انسان کا ہر گناہ کسی بھی طرح کا ہر گناہ اسے معاف کیا جائے گا, اس زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے, دونوں زمانوں میں معاف کیا جائے گا, اس زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے میں بھی. اس زمانے میں ہم نے, یعنی کہ یہ زمانہ میں وہ وقت جس میں ہم زندہ ہیں اور وہ وقت جس میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, دونوں صورتوں میں ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے خداوند سے مغفرت چاہیں گے, کہ اپنے لیے خداوند سے گناہوں کی معافی مانگیں. جب آپ زندہ ہیں تو آپ خود مانگیں گے, اور جب آپ زندہ نہیں ہیں تو پھر کون مانگے گا؟ پھر وہ مانگیں گے جو زمین پر موجود ہیں, وہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کے بدنی گناہوں کو کیا کر معاف کر, کیونکہ یسوع نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ اس لیے کہا آپ کا تعلق نہ کبھی ٹوٹے, آپ کا تعلق کم از کم دوسری تیسری پشت تک تو قائم رہے. آپ اپنی نسل کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے رکھیں, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کون سی نسل سے ہیں, اور یہ جو نسل کا سلسلہ ہے یہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں داؤد کی اصل اور نسل. یہ جو نسلوں کا سلسلہ ہے یہ بائبل کا سلسلہ ہے, اور جب ہم اس تعلق کو برقرار رکھتے ہیں تو اپنی نسل کو بھی برقرار رکھتے ہیں, اور ہم اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہم کون سے قبیلے سے اور کون سے خاندان سے. لیکن جب ہم اس چیز کو نہیں یاد رکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو بھی یاد رکھیں, اور یہ خاندان اور قبیلوں کا سلسلہ بھی خدا نے خود پیدا کیا. اسرائیل کے 12 قبیلے, اور ہر قبیلے کو خداوند نے اللہ کا کام بھی سنا. یعنی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ خدا کی پاک مرضی کے عین مطابق ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نسلوں میں ان تمام چیزوں کو ٹرانسفر کرتے رہیں. یہ ٹرانسفر کا سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں, آپ کو نظر آئے گا. آپ اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیکھیں تو آپ اپنے متعلق سوچیں, یا تو آپ کا قد یا آپ کی آنکھیں یا آپ کے بال یا کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ مکمل طور پر ملتی ہوتی, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں, اور اس نسل کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور آپ
آپ کی عادتیں بھی ملتی جلتی ہیں. غور کر لیں, کئی دفعہ ہم کوئی شرارت کر رہا ہو یا کوئی کام کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماموں پر چلا گیا یا اپنے چاچے پر چلا گیا, یہ کسی کو. تو کیا ہوتا ہے, آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں, اس کی عادتوں کے لحاظ سے آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے, ماں کی طرف سے یا آپ کی طرف سے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے دعا مانگنے کا, یہ نہ صرف پرانے عہد نامے تک تھا, صرف پرانے عہد نامے تک نہیں تھا, بلکہ نئے عہد نامے میں بھی یہ موجود ہے, کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور بپتسمہ کے متعلق جب میں بتا رہا تھا آپ کو, تو آپ نے اس بات کو سیکھ لیا ہوگا کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ دیتے وقت بھی راست بازی کو پورا کیا, یعنی کہ شریعت کو پورا کیا. یسوع مسیح نے رد نہیں کیا. تو جو پہلے تھا وہی سلسلہ آگے جاری رہا, اور پولس رسول اونیسفرس کے لیے, اس کے گھرانے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی خداوند سے کیا مانگتے ہیں, پناہ. یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند اس دن اس پر رحم کرے جب کیا ہوگی, جب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا چکے. یعنی کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حالت کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کریں. اگر اتوار کی عبادت ہے تو یعنی کہ صبر کی عبادت ہے, تو آپ کو صبر کی عبادت کے طور پر ہی خداوند کے بارگاہ میں آنا. اگر کوئی اور عبادت ہے تو اس عبادت کے پورے فارمیٹ کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ سچویشن کو ذہن میں رکھ کر کے کام کرتے ہیں تو وہ سچویشن کے مطابق ہوتا ہے, اور اس کی برکت بھی آپ کو ملتی ہے, یا اس کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے, یا اس سے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. اور یہ طریقہ, یہ باتیں تمام کے تمام کلام ہمیں سکھا رہا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ حضرت داؤد جو ہیں, انہوں نے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے ایک دم شاہی لباس پہن لیا اور کھانا کھایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے شکر گزاری کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا یا اس بات کو قبول کر لیا کہ خدا نے اپنا فیصلہ دے دیا. میں نے تو دعا کی, میں نے تو خدا سے مانگا, لیکن خدا کو یہ پسند نہ آیا, یا یہ سمجھ لیں کہ خدا نے میرے جو میں نے کیا تھا اس کی سزا کے طور پر مجھے یہ دیا ہے, جن نے اسی طرح سے کیا ہے, اور اب میں یقینی طور پر اس سزا سے باہر آ گیا. خدا انصاف کا خدا ہے, وہ تمام باتوں میں ہمیشہ انصاف کو سب سے پہلے رکھتا ہے. اور آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خود پر دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ میموریل سروس ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے, یادگاری کی عبادت ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ مجھے بھی ایک روز اس دنیا سے جانا, اور جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو یقینی طور پر مجھے اپنے ساتھ کچھ لے کر جانا. اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میں یہاں سے اپنے لیے کچھ بھی لے کر نہیں گیا, جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا ہوں, تو خداوند اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا, قطعی پسند نہیں. آپ دیکھ لیں کنتاروں کی تمثیل میں, تو جس کو ایک کنتار ملا تھا اس نے کیا کیا تھا, دبا دیا. یعنی کہ جس وہ حالت میں تھا اسی حالت میں وہ رہا, اور وہ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی دے کے گیا. یعنی کہ خدا کی تمام چیزوں کو اس نے اپنی زندگی میں استعمال ہی نہیں کیا. تو خدا چاہتا ہے ہم اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں, لیکن خداوند نے
رہنے. اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال موجود ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کے نیک اعمال موجود ہیں؟ جب لوگ آپ کے لیے بعد میں کہیں آپ کے جانے کے بعد جب لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ بندہ اچھا انسان ہے.